سورۃ الشعراء آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون صدق اللہ العظیم۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جب تم انہیں پکارتے ہو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں؟ قالوا، کہنے لگے بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے بڑوں کو، کذالک یفعلون، وہ بھی ایسے کرتے تھے لہذا ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ جب تم انہیں پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا تمہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں، تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، بلکہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو ایسے کرتے پایا لہذا ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نقطہ نظر اور توحید کے وزنی اور مضبوط دلائل قوم سے اور اپنے باپ سے، کہنے لگے کہ بتلاؤ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے یہ تمہاری پکار کو سنتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ معبود وہی ہوتا ہے جس پر بندے کا سہارا ہوتا ہے کہ میرا اسی نے سب کچھ کرنا ہے، جس کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، عقیدے والی، اور اسی سے توقع ہوتی ہے خیر کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تم نے ان کو معبود بنایا ہے تو معبود کے اندر یہ خوبی اور وصف ہونا چاہیے کہ وہ جب تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار سنیں، جب تم انہیں بتلاؤ کہ ہمیں یہ ضرورت ہے، ہمیں یہ حاجت ہے، اولاد چاہیے، مال چاہیے، شفاعت چاہیے، صحت چاہیے، سکھ چاہیے، چین چاہیے، بندہ مانگتا ہی ہے نا۔ تو جس معبود کو تم پکارتے ہو وہ معبود تمہاری باتیں سنتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، مشرکوں سے سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے۔ جن کو معبود بنایا تھا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے پہلا سوال کیا، اور آج بھی مشرکوں سے یہی سوال کرو کہ جن کو تم نے داتا کہا ہے کہ یہ لجپال ہے، غم ٹال ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، جن کو تم کہ مشکل کشا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو مشکل حل کر دے۔ اب حل کس کی کرے گا؟ جس کی مشکل کا اسے علم ہوگا، جو مشکل میں اسے پکارے گا۔ اب جو پکارے گا اس کی پکار سنے گا تو اس کی مشکل دور کرے گا نا۔ تو پہلا سوال وہی ہے کہ تمہاری پکار سنتے ہیں یا نہیں؟ اب ہر بندہ کہتا ہے فلانا مشکل کشا، فلانا مشکل کشا، نام نہیں لیتے کسی کا، کسی کو بندے کو کہے، کسی ولی کو کہے، کسی صحابی کو مشکل کشا کہے، لیکن دلیل تو ہونی چاہیے۔ قرآن نے خوب کہا ان ہی الا اسماء سمیتموہا،
انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن. یہ جو تم نے بنا لی ہے نا خود ساختہ مشکل کشا حاجت روا اور لجپال داتا غوث اعظم، یہ تم نے نام دیے ہیں، یہ تمہارے بڑوں نے نام دیے، اللہ نے یہ نام نہیں رکھے. نہ کو اللہ نے ان کی دلیل اتاری ہے، کوئی سند اتاری ہے. تو یہ پہلا سوال ہے، وہ کیا کہیں گے سنتے ہیں. اچھا، وہ جو مشرک تھے نا اس وقت کے، انہوں نے بڑا کھرا جواب دے دیا. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا سنتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ کیا پھر جب سنیں گے تو سننے کے بعد تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں؟ انہوں نے صاحب کہہ دیا کہ بات یہ ہے اے اللہ کے پیغمبر ابراہیم، سننا سنانا نفع نقصان کا معاملہ ہم نہیں کہتے. ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے ہم بھی دیکھیں. یہ بھی بہت بڑی گمراہی ہے کہ جو ہمارے بڑے کرتے تھے نا وہ ہم نے دلیل بنا لی، بڑوں کو اپنے لیے دلیل بنا لیا اور گمراہ ہو گئے. مشرکوں کا یہ طریقہ ہے. اور موحدوں کا طریقہ کیا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومن یہ کہتا ہے کہ اللہ ہم نے جو تیری طرف سے یا تیرے رسول کی طرف سے پیغام آیا ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اسی کو مانا جو رب رسول کی طرف سے ہماری طرف میسج آیا. بس. اچھا، میں نے اس رمضان میں سنا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت نامور مفتی ہے، ایک نامور نیوٹرل قسم کا ہے، تو خاص وہ ایک خاص فرقے کے ساتھ ہے تو صحیح، لیکن ہے نیوٹرل، اپنے آپ کو کہتا. تو وہ کہنے لگے تراویاں 20 ہیں اور 20 تراویوں والی روایت ضعیف ہے. اسی کے الفاظ میں کہتا تراویاں 20 ہیں اور 20 رکعتوں والی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے اور 8 والی صحیح ہے. لیکن ہم 20 پڑھیں گے اس لیے کہ ہمارے بڑے 20 پڑھتے ہیں. اس سے بڑی جسارت. اس نے کھری بات کہی کہ 20 والی صحیح ہے، 8 والی ٹھیک ہے، ہم 20 پڑھیں گے کیونکہ ہمارے بڑے 20 پڑھتے ہیں. ایک طرف اس نے بتا دیا کہ وہ ضعیف ہے اور ایک طرف یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے بڑے کرتے. یہ سب سے بڑی تقلیدی جو جمود ہے، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. ہمارے بڑے، کسی کے بڑے تو سکھ تھے، اب وہ سکھ بن جائے. کسی کے بڑے تو ہندو تھے، کیا وہ ہندو بن جائے. کسی کا بڑا تو آتش پرست ہوگا، کیا وہ آتش پرست بن جائے. سب سے بڑا اللہ ہے جسے اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کے بعد اگر مقام مرتبہ ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ کا ہے. اگر بڑوں کی بات کرنی ہے ایک بڑا خدا ہے اور اس کے بعد جناب محمد مصطفیٰ اور کوئی بڑا نہیں. بڑے پھر یہی دو ہیں، ایک اللہ جس کو سجدہ کیا جائے اور ایک جناب محمد مصطفیٰ جس کی اطاعت کی جائے. اگر بڑوں کو ماننا ہے تو ان کو مانو، اور اپنے آباء و اجداد کو پوچھنا ہے یہ تو گمراہی ہے. کسی کے آباء و اجداد ہندو، سکھ، بدھ مت اور پتہ نہیں کون کون سے ہوں گے، پھر تو یہ گمراہی کی بہت بڑی دلدل میں آدمی پھنس جائے گا. تو یہ طریقہ مشرکوں کا ہے. کہنے لگے بل وجدنا، اور یہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں بڑے. اور مومن ہمیشہ وہی کہتا ہے کہ ہمارے پاس
اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ دلیل آئے گی وہی ہمارے لیے ثبوت اور پروف ہے۔ یا قرآن جو نبی پاک نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا قرآن اور ایک نبی پاک کی سنت، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور رہ گئی شرک کی بات کہ جو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اگر تم نے ان کو معبود بنانا ہے تو بناؤ، کسی کو مشکل کشا کہنا تو کہو، حق ہے تمہیں، اس کو مشکل کشا بنا لو، اس کو بناؤ، لیکن اس کے اندر خوبی یہ ہونی چاہیے جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ وہ کہیں گے سنتا ہے کہ نہیں، وہ کہہ دیں گے سنتا ہے، آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا، تو وہ سنتے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں سنتا ہے۔ اچھا پھر ان سے یہ سوال کر لو کہ وہ سنتا ہے تو میں تو انگریزی جانتا ہوں بالفرض، میں انگریزی میں ان سے مانگوں گا وہ انگریزی جانتے ہیں، کوئی فارسی والا ان سے مانگے گا فارسی کو جانتے ہیں، کوئی پشتو والا آئے گا وہ پشتو میں مانگے گا کیا وہ پشتو جانتے ہیں۔ اب جو مشکل کشا ہے بقول ان کے ہے نہیں، سنتے نہیں، بقول ان کے سنتا ہے تو کیا ہر بولی کو بھی جانتا ہے؟ تو یہاں آ کر آگے اور بھی بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے مومن کا سینہ دل و دماغ بڑا روشن اور منور کیا ہے، باتیں اللہ نے روشن کر دی ہیں۔ اگر وہ سنتے ہیں تو اس بات کا وہ جواب دیں کہ وہ ساری باتیں، ظاہر بات ہے جس کو تم مشکل کشا مانو گے، ماننے والے اس کے پوری دنیا میں پیدا ہو جائیں گے، کوئی انگریزی میں آئے گا، کوئی فارسی میں آئے گا، کوئی ہندی میں آئے گا، کوئی سندھی میں آئے گا، کیا وہ ساری باتوں کو وہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا او ینفعونکم او یضرون، اگر وہ سنتے نہیں پھر نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بنیادی غلطی ہے جہاں سے تو اس بات پر ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے کہ جو فوت ہو جائے وہ سنتا نہیں، جو دنیا سے چلا جائے وہ سنتا نہیں، اور بلکہ جو زندہ ہے وہ نہیں سنتا۔ ہم زندہ ہیں، ہمارے گھر میں اگر ہمیں کو پکارے ہم سنتے ہیں، ہمارے گھر سے ہمیں پکارے کوئی ہم نہیں سنتے، اور اگر کوئی بندہ سویا ہو ہے زندہ اسے پاس کھڑے ہو کر پکارا جائے تب بھی وہ نہیں سنتا۔ انسان تو اتنا بے بس لاچار ہے، اور وہ مالک ہے جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اے مشرک جو باتیں اللہ کے متعلق گڑھتے ہیں، اللہ ان کی ساری باتوں سے مبرہ منزہ ہے، اللہ کے اندر کوئی خامی نہیں۔ اللہ کی صفات کو جانو تو صحیح، کتنا قادر قدیر ہے اللہ ہمیں سمجھ۔